بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جمہور کی آواز M2M اردو پہ۔ آج سارا دن جو ڈسکشن ہوئی وہ یہی ہوتی رہی، جو فیصلہ ساسو ماں کے کہنے پر دیا گیا جسٹس عمر عطا بندیال کی طرف سے، اور جاتے جاتے انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا اور ایک مرتبہ پھر قیدی نمبر 804 کو خوش کیا۔ دو تین چیزیں، اب جو چیف جسٹس ہیں، نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو حلف اٹھانے جا رہے ہیں کل، انہوں نے جو ذمہ داری اس موجودہ حالات میں سنبھالنی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان کے سامنے چیلنجوں کا انبار ہے، اور جب وہ حلف اٹھا لیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے، تو ان کی جو شہرت ہے، جو ان کی نیک نامی ہے، یا جو ان کی پاپولیرٹی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں میں انہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے اوپر زور دیا ہے، اور ان ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے فیصلے بولتے ہیں۔ 26 اکتوبر 1959 کو کوئٹہ میں پیدا ہونے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک پاکستان کے جو صف اول کے رہنما تھے، قاضی محمد عیسیٰ، یہ ان کے بیٹے تھے بلکہ بیٹے ہیں، اور ریاست کلات کے وزیر اعظم قاضی جلال الدین کے پوتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو تقرری ہوئی وہ بڑی زبردست ایک کہانی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ چیف جسٹس ہیں جو کہ براہ راست چیف جسٹس بن گئے، اور اسی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہوا۔ وہ اس طرح کے PCO کیس فیصلے کے نتیجے میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جب تمام ججز فارغ ہو گئے، تو اس وقت جو وکلاء تھے ان میں جو سینئر موسٹ وکیل سمجھے جاتے تھے وہ قاضی فائز عیسیٰ تھے۔ تو اس وقت کو جو قائم مقام گورنر تھے اسلم بوتانی، جو ابھی سابق MN بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 5 اگست 2009 کو براہ راست بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ 5 ستمبر 2014 کو وہ پھر سپریم کورٹ میں آ گئے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پبلک پارکس کا کس طرح استعمال کرنا ہے، ماحولیات کے ایشو، خواتین کے جو وراثتی حقوق، اور پھر سب سے بڑا فیصلہ اور اہم ترین فیصلہ جو کہ یاد رکھا جائے گا وہ تھا فیض آباد دھرنا کیس۔ اس سے متعلق انہوں نے ہر ادارے کا جو کچا چٹھا ہے وہ کھولا، اور یہ بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ عدلیہ سمیت کسی بھی ادارے کے لیے محترم کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، یعنی کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، سب کی نظر میں، سب کی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ پھر 21ویں آئینی ترمیم کیس میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا۔ یہ پھر PTI کی حکومت میں زیر عتاب بھی رہے، انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ اس صدارتی ریفرنس میں بھی ایک وجہ یہ لکھی گئی تھی کہ ان کا تقرر براہ راست چیف جسٹس ہوا، اور یہ خلاف قانون ہے، قائم مقام گورنر یہ نہیں کر سکتا، جس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قائم مقام گورنر ہو یا مستقل گورنر ہو، گورنر ہی ہوتا ہے، اور وہ قائم مقام گورنر مستقل گورنر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا نظر ثانی میں جب یہ معاملہ گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس، تو اکثریت کی بنیاد پر اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اب وہی صدر عارف علوی جنہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، وہی عارف علوی ان سے کل جو ہے پرسوں جو ہے وہ حلف لیں گے، اگر وہ بیمار نہ پڑ جائیں تو، اگر وہ بیمار پڑ گئے تو پھر چیئرمین سینٹ کو ان سے حلف لینا پڑے گا۔
بطور چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے لیے سپریم کورٹ کے ججز میں اختلاف کو ختم کرنا، بینچوں کی تشکیل اور موجودہ سیاسی صورتحال میں عدلیہ کا جو وقار ہے اس کو بحال کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں بھی گئے تو انہوں نے وہاں پہ آئین کی بات کی، پیدل چلتے ہیں، اب تو شاید ان کو سیکیورٹی لینی پڑے، لیکن جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو اپنے گھر سے وہ پیدل آتے تھے، پیدل جاتے تھے، واک شاک بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ کہتے تھے میں اس طرح جاؤں گا۔ اب جاتے جاتے ایک اور بات کہ یہ جو صدر صاحب نے کٹا کھولا ہے عارف علوی صاحب، ویسے تو وہ اس وقت قائم کام صدر ہی ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے تحریک انصاف کی اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ جو انہوں نے فیصلہ جو کیا یا دوسرا جو خط لکھا الیکشن ڈیٹ دینے کے حوالے سے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، وہ تحریک انصاف والے ان سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہتے جی یہ کیسا فیصلہ ہے کہ 90 دن میں انتخاب کی بات تو صدر نے اٹھائی نہیں، الٹا صدر نے جناب یہ خط اور فیصلہ انہوں نے کہا جی ایسا کر دیا کہ دونوں بے جان ہیں، تو لہٰذا اب ان کی کور کمیٹی کا یہ ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب کو چاہیے تھا تو تاریخ کا اعلان کرتے، انہوں نے تاریخ تجویز کی اور معاملہ عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو سونپ دیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ سینئر جو رہنما ہیں وہ اس کے اوپر صدر کے خلاف تپے ہوئے ہیں، یعنی کہ صدر سے کام بھی کروا لیا، صدر نے بھی ہومیوپیتھک کام کیا، اور اس کے بعد اب یہ صورتحال بن گئی۔ اب وہ پیپرز اور جو قیدی نمبر 804 ہے وہ بھی عارف علوی سے خوش نہیں ہے، وہ کہتا براہ راست تاریخ کا اعلان کر دے، اور یہاں پہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں براہ راست تاریخ کا اعلان نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عدلیہ کو اور ساتھ بیچ میں الیکشن کمیشن کو کہہ دیا جی آپ اس معاملے کو دیکھیں۔